بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کل شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک تشریف لائے تھے، اور وہاں پر انہوں نے حضرت مولانا حامد الحق صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اور ان کے بھائی اور ان کے چچا ان سے مسنون تعزیت کی تھی۔ تو اس کے بارے میں اب کچھ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور بار بار اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمیشہ ایک ہونے کی بات کرتا ہے، اور اسی طرح آج وہ ایک قومی کانفرنس میں بھی شریک ہو رہے ہیں۔ جیسے کل اس کے بارے میں ایک میٹنگ بھی ہوا تھا جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ شریک تھے۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس اختلافات کو اپنے درسگاہوں تک محدود رکھنا چاہیے، باہر تمام لوگوں سے اپنے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے۔ تو آج لوگ ان پر تنقید کر رہے ہیں، اور تنقید کیا کر رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک سے ایک دو دن پہلے حضرت مولانا حامد الحق صاحب شہید کیے گئے تھے، اور مصروفیات کی وجہ سے اور رمضان المبارک کے جلد آنے کی وجہ سے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور بہت بڑے بڑے علماء کرام وہ مسنون تعزیت کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، تو جس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ تو اب چونکہ عید الفطر کے بعد وہ سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے، تو رمضان المبارک کے درمیان میں اسی طرح خیبر پختونخوا میں مفتی منیر شاکر بھی وفات پا گئے تھے۔ تو اب لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جو مفتی منیر شاکر صاحب کے لوگ ہیں وہ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ مفتی منیر شاکر صاحب تو مفتی تقی عثمانی صاحب کے شاگرد بھی رہ چکے ہیں، ایک دو سال انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مدرسے میں پڑھا ہے، تو وہ شاگرد بھی رہ چکے ہیں۔ اگر مفتی تقی عثمانی صاحب حضرت مولانا حامد الحق صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت کے لیے آ سکتے ہیں تو پشاور بھی آ سکتے ہیں، اور مفتی منیر شاکر صاحب کے لواحقین کے ساتھ بھی ان کو تعزیت کرنی چاہیے تھی۔ ان لوگوں کو جواب دینا مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ ہماری بات مانتے نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شاگرد ایسا ہونا چاہیے جس پہ استاد فخر کرے، اور اگر وہ قابل فخر شاگرد ہو تو پھر استاد دنیا کے دوسرے کونے سے بھی اس کی تعزیت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ لیکن اگر شاگرد ایسا ہو مشہور ہونے کے بعد اس کے عقیدے میں کچھ فرق آ جائے یا ایسی باتیں وہ بیان کرے جو اپنے استاد کے خلاف ہو، تو وہ استاد ان کی تعزیت کے لیے کیسے آ سکتا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل چونکہ خیبر پختونخوا میں حالات بہت زیادہ خراب ہے، جیسے آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ روزانہ کے حساب سے رمضان المبارک میں ایک دو علماء کرام کو شہید کیا گیا، اور یہ بڑے علماء کرام مولانا حامد الحق صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح مفتی منیر شاکر صاحب کو بھی شہید کیا گیا۔ تو اگر مفتی تقی عثمانی صاحب کے نقل و حرکت سے کسی کو پتہ چل جاتا تو خدا نہ خواستہ ان کو کچھ نقصان پہنچ جاتا، اس وجہ سے بھی وہ وہاں پر نہیں گئے۔ اور کچھ اطلاعات یہ ہے کہ خفیہ ایجنسیوں نے بھی مزید نقل و حرکت سے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور بڑے بڑے علماء کرام کو منع کیا ہے کہ آپ اس طرح کے نقل و حرکت آزاد نہ کریں۔ اور ایک مرتبہ جب مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک تشریف لائے تو تمام لوگوں کو پتہ چل گیا، اگر اس کے بعد وہ وہاں پر پشاور جاتے تو سب لوگوں کو پہلے سے پتہ ہوتا، تو اس وجہ سے حالات اور بھی بگڑ سکتے تھے اور خدا نہ خواستہ ان کو کچھ نقصان بھی پہنچ سکتا تھا۔ اور باقی رہی شاگردی کی بات، تو وہ اگر ان کے شاگرد ہیں تو اپنے استاد کے خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ استاد سے یہ توقع کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد اس کا فیض جاری رہے جس پر سب علماء متفق ہیں، اس باتوں پر قطعاً اختلاف نہیں کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے ایسے باتوں اٹھایا تھا اور ایسے باتوں پر اختلاف کیا تھا جس سے شاید کہ ان کے اساتذہ بھی ان سے خفا ہو۔ اگر ان کے اساتذہ حیات ہے تو پختہ یقین یہی ہے کہ وہ ان سے خفا اور اس چیز پر ناراض ہوں گے۔ بہرحال کچھ ساتھیوں نے اس طرح کے پوسٹ لگائے تھے اور اعتراض کیا تھا، تو میں نے سمجھا یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں، دوسروں کی طرف سے آپ لوگوں کو یہ بات پہنچے تو پھر وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے اور ہمارے اپنے ساتھی بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے بر وقت بات پہنچانا آپ لوگوں کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اگر آپ لوگ میرے اس بات سے متفق ہے تو کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی حفاظت فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے تمام اکابرین کی حفاظت فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل